ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے رحمت رمضان، علماء کے ساتھ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس بزم میں ہم سب کے پیارے حضور زیغم اسلام، مفکر اسلام، حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک عظیم عالم دین، عظیم اہل سنت کی شخصیت حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لخت جگر، آپ کے شہزادے مفتی محمد عتیق اسماعیل ضیائی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور دو ہمارے بڑے ہی پیارے ثناخواں سید محمد انس کریمی اور حمزہ شعیب قادری تشریف فرمائے۔ آپ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارا جو آج کا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے فتح مکہ۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، ہجرت کے 8ویں سال 20 رمضان المبارک کو آسمان و زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آئیے میں آپ کو تاریخ کے ان عظیم لمحات کی طرف لیے چلتا ہوں جب یہ واقعہ رونما ہوا۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 10,000 کا لشکر جرار ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم و کرم دیکھیے کہ آپ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی پہلا حکم جاری فرمایا، جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف مسلح لشکر حاضر تھا، لیکن اس قدر جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ دو عالم کی شان تواضع کا عالم یہ تھا کہ آپ سر جھکائے سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ حرم الہی میں داخل ہوئے، کعبہ معظمہ کو باطل معبودوں کی گندگی سے پاک کیا اور نماز ادا فرمائی، پھر باہر تشریف لے آئے۔ مسلمانوں کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کا مجمع بھی موجود تھا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سرداران قریش سر جھکائے لرزاں و ترساں کھڑے ہیں۔ ناظرین، ان ظالموں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ بے رحم بھی تھے کہ جنہوں نے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، وہ خونخوار بھی تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کا جگر چبانے والے اس مجمع میں موجود تھے۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں کھڑے کانپ رہے تھے۔ اس عالم میں شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ان جفاکاروں کی طرف متوجہ ہوئی اور ایک سوال پوچھا کہ جس نے ان پر لرزہ طاری کر دیا۔ فرمایا، اے گروہ قریش، تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے امیدوں میں ڈوبے لہجے میں عرض کی، ہم حضور سے خیر کی امید رکھتے ہیں، آپ کریم نبی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آج تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی تھی، آج میری طرف سے کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، عفو و درگزر کا جو بے مثال مظاہرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کفار مکہ اس شان رحمت کو دیکھ کر جو قدر جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کرنے لگے، اور اس طرح اللہ پاک نے اسلام اور شاہ خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ آج ہم اسی عظیم تاریخی فتح یعنی فتح مکہ کی یاد میں پروگرام کر رہے ہیں، تو آئیے علماء کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، بہت اہم ترین دن ہے، بہت اہم ترین موضوع ہے فتح مکہ، تو میں چاہوں گا سب سے پہلے فتح مکہ کا پس منظر ارشاد فرما دیں اور سبب کیا تھا، مطلب یہ سارا جو معاملہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فتح مکہ اسلام کی نصرت و کامیابی کا ایک بہت بڑا نشان ہے، اور فتح مکہ اپنے پیچھے ہونے والے مقدمات کا ایک نتیجہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس سے قبل سارے ہی مکہ آپ کو امین و صادق کہتا، لیکن جب حضور علیہ السلام نے سب سے بڑا حق اور سچ بیان کیا، اللہ کی توحید، تو اس سے ان کی فکروں کو ضرب لگی، جبکہ چاہیے تھا کہ اس حق کو قبول کیا جاتا اور اپنی جہالت اور تعصب کو چھوڑا جاتا، اور اصل جو اجالا ہے تو اس کی طرف آیا جاتا، اس کی بجائے وہ تعصب اور اپنی نسل پرستی کی طرف انہوں نے زیادہ زور دیا۔ حضور سید عالم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائمی شہر جو ہے وہ چھوڑ کر سرکار علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ یثرب کی زمین کو قدم رنجا فرما کر اسے مدینہ منورہ اور طابہ بنایا۔ سرکار مدینہ منورہ آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ حضور علیہ السلام وہاں پر ممبر وعظ سجائیں اور صحابہ اکرام کی تربیت کریں، لیکن اس کے فوراً ہی بعد مکہ کے مشرکین کی جانب سے جھڑپیں ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اس جھڑپوں کے اندر سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا کہ غزوہ بدر واقع ہو گئی۔ بدر کے بعد ایک احد، اس سے دوسرے سال ہی جنگ احد ہو گئی، کیونکہ بدر کی جب شکست ہوئی تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اس سے بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ اب یہ تھا کہ وہ مدینے پر چڑھائی کر گزرتے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے مشورے سے ان کو احد کے مقام پر روکا۔ یہ تسلسل ہے۔ اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے تو مشرکین مکہ نے یہود کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور یعنی مدینہ کو مکمل ختم کرنے کا انہوں نے مکمل ارادہ کیا۔ اچھا۔ اور ہزاروں کا لشکر لے کر، یعنی احد سے بھی زیادہ کا لشکر لے کر وہ مدینہ منورہ کی طرف آئے، اور اس وقت حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو محفوظ کرنے کے لیے جغرافی اعتبار سے اس کے جو 3 راستے ہیں یا 4 راستے ہیں، اس میں سے ایک ہی راستہ خشکی کا ہے، اور 3 راستے مدینہ منورہ کے وہ تھے جو لاوے والے تھے، کہ جہاں سے انسان کیا کوئی جانور بھی نہیں چل سکتا۔ تو جس سے وہ انٹر ہونا چاہتے تھے مدینے کے اندر، اور اس وقت وہ مدینے میں گھس کر تمام مکانات کو گرا کر اپنا ایک فساد برپا کرنا چاہتے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے قلیل وقت کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ ایک خندق کھدوائی، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، غزوہ احزاب کہتے ہیں، اور اس میں تقریباً 1 مہینے کے قریب کا وہ محاصرہ انہوں نے کیا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی استقامت، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا، اس کو قبول فرمایا، اور ایک آندھی آئی اور ان کے سارے لاؤ لشکر جو ہے وہ خراب ہوئے، اور وہ وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل گئے۔ خندق کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ارشاد فرمایا تھا کہ خندق کے بعد قریش میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ اب یہ مدینہ منورہ کی طرف کبھی گویا کہ حملے کی کبھی سوچ سکیں، لیکن اسی دوران حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور یہ 6واں سال تھا حضور کے مدینہ منورہ میں آنے کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے رفقا مخلص صحابہ کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حرم کعبہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جیسی حضور نے خواب دیکھا، صحابہ اکرام کے سامنے ذکر کیا۔ حالات یہ ہیں کہ پورے مکے کے اوپر کافروں کا قبضہ ہے، اور وہ کسی صورت میں مسلمانوں کا داخلہ تو درکنار، نام سننا گوارا نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے اس اذان حق پر پرانہ وار نثار ہوئے، کہنے کہ حضور چل پڑیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو حالت احرام میں لے کر اور چند سواریاں لے کر جو وہاں پر نہر کرنی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو مکہ میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو مکہ کے اندر انٹر ہونے میں حدود حرم کی جو زمین ہے، حدود حرم 2 قسم میں تقسیم تھا، ایک مکہ کے اندر داخل، ایک مکہ سے باہر تھا اس زمان، جس کو آج شمیسی آپ کہتے ہیں، اور حدیبیہ کا جو مقام ہے۔ شمیسی میں نے ضمناً نام لیا، کلیتاً وہ نہیں ہے، یعنی تو حدیبیہ کا وہ مقام ہے کہ مکہ کے اندر آنے سے پہلے مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کو وہاں روک دیا جب ان کو خبر ہوئی، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے مذاکرات شروع کیے کہ آپ جنگ کے لیے آئے ہیں، اور اچانک آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں جنگ کے لیے آتا تو حالت احرام میں آتا، میں تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو طواف نہیں کرنے دیں گے۔ اب طواف نہ کرنے کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ مکہ کے سراؤنڈنگ کے اندر جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان کو مس گائیڈ کیا کہ دیکھو یہ لڑنے آئیں، دیکھو یہ لڑنے آئیں، دیکھو یہ لڑنے آئیں، تاکہ ان کو ہم اپنے ساتھ جمع کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر لیں، اور بہت آسان موقع ہے بھی 1400 اور ہماری قریب ہم ان کو گھیر لیں۔ لیکن مشرکین مکہ کے چند ذہین قبیلے تھے، وہ آئے، انہوں نے حضور سے مذاکرات کیے، اور ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام جنگ کے لیے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر یہ طواف کے لیے آئیں تو اتنے لوگ باہر سے آتے ہیں طواف کے لیے، تم کرنے دو۔ لیکن قریش مکہ نے اس بات کو
قبول نہیں کیا تو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی کہ جناب تم بڑے متعصب ہو، اگر اتنے لوگ باہر سے آتے ہیں دور دراز سے طواف کے لیے، تو یہ جب کہہ رہے ہیں طواف کے لیے، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے نہ جنگی حراب ہے، وہ حالت احرام کے اندر ہے، اور حرم کو تم نہیں روک سکتے کیونکہ قریش کا یہ طریقہ نہیں کہ کسی زائر کو روکے، تو ان میں خود یہ اختلاف بن گیا۔ مختصر یہ کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک لمبا قیام ہوا، اور وہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے ایک معاہدہ کیا، کیونکہ وہ بھی کمزور پڑ گئے تھے کہ گرد و نواح سے ان کے خلاف بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی کہ بھائی زائرین آئے تو آپ ان کو آنے کیوں نہیں دے رہے۔ حضور سید عالم کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا جس کی تقریباً یوں سمجھ لیجیے حافظ صاحب کہ 5 شرائط تھی، اور اس میں حضرت عروہ بن مسعود مسلمان ہوئے، کئی صحابہ، کئی وہ مشرکین مکہ جو گئے تھے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارکہ کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر ایمان پیدا ہوا۔ صحابہ کرام کی استقامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ عروہ بن مسعود جب گئے جو جاسوس بن کر کے جاؤ اور تم دیکھ کر آؤ کہ حدیبیہ کے مقام پر کیا ہو رہا ہے، تو وہ لوٹ کر آ کر کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہاری طرف سے بڑے بڑے بادشاہوں، یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے پاس بھی جاسوس بن کر گیا ہوں، لیکن ایسا ڈسپلین اور محبت اور یکتائی اپنے آقا کے ساتھ ان کے غلاموں کی ایسی نہیں دیکھی ہے جیسے محمد رسول اللہ کے اصحاب کی دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا دیکھا، کہا ان کا اتنا ڈسپلین ہے اور اپنے امیر پر قربان ہونے کا ایسا جذبہ ہے کہ ان کا امیر اگر زمین پر تھوکتا بھی ہے تو وہ تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ ہتھیلیوں پر رکھ لیتے ہیں، اور وہ اگر کسی بات کا حکم دیتا ہے تو سب اس کے پیچھے لپک پڑتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ آگے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے بدن کے اندر سانس نہیں ہے۔ تو کہا جو قوم اپنے امیر کی اطاعت پر یعنی دشمنوں کے درمیان میں رہ کر بھی ان کا دل متزلزل نہ ہو اور امیر کے فیصلے پر راضی ہو، تم ان کو سرنگو نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت عروہ بن مسعود تھے۔ ان کے بعد سہل بن عمر، یہ سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے۔ خیر ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، حدیبیہ کا ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کا تعلق حافظ صاحب کیونکہ کنیکشن فتح مکہ کے ساتھ ہے۔ وہاں پر حضور سید عالم کے ساتھ ایک صلح نامہ تحریر ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس صلح نامے کے اندر سب سے پہلی یہ تھی کہ فریقین یعنی مکہ والے اور مدینے والے یہ دونوں اس بات پر ایگریمنٹ کر لیں کہ یہ روزانہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، تو اس جنگ کو ہم اسٹاپ کرتے ہیں اور 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ صحیح۔ حضور نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنے معاملات کریں، ہم اپنے معاملات کریں، اور کوئی ایسی گویا کہ جنگ کی سلسلہ نہ ہو، تاکہ تجارت ہے، بچوں کی تربیت ہے، اخلاقی تربیت ہے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ کہ دوسری شرط یہ ہے جو سب سے زیادہ ٹپیکل تھی، مکہ سے اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ چلا جائے تو آپ کو اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ اس بندے کو ہمیں فوراً واپس کریں گے۔ ہاں اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم جو ہے کہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ بالکل الٹ بات تھی، حضور نے اس کو بھی قبول کیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کب برداشت ہو سکتا تھا کہ ہم مرنے کے لیے گوارا ہیں، لیکن یہ کیا بدماشی ہے کہ جناب آپ کا کوئی بندہ اگر آ جائے، ظاہر سی بات ہے مکے میں کئی اہل ایمان جن کے دل میں ایمان کی رمق تھی، اگر وہ آ جائے تو اہل مدینہ واپس کریں گے، لیکن مدینے سے اگر کوئی بندہ مکہ آ جائے تو وہ اس کو گرفتار کریں، اس کے ساتھ جو کریں وہ واپس نہیں کر سکتے۔ تیسری شرط اس کے اسی طرح گویا کہ آپ جو اس سال آئے ہیں، میں 5 شرطیں میں سے صرف تیسری اور آخری شرط ہی بیان کرتا ہوں کہ آپ جو اس سال آئے ہیں تو ان سال یہیں سے آپ احرام کھول دیں اور لوٹ جائیں، حرم میں آپ نہیں آ سکتے۔ صحیح، آپ یہاں سے لوٹ جائیے۔ ہاں ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آنے والا جو سال ہے اس میں آپ اپنی عمرے کی قضا کے لیے آئیں، صحیح، اور 3 دن کے لیے ہم خود مکہ خالی کر دیں گے۔ صحیح، آپ اور آپ کے جو رفقا ہیں وہ آئیں، مکہ کا طواف کریں، 3 دن رہیں، اس کے بعد چلے جائیں۔ تو یہ تقریباً 5 سے زیادہ نکات پر، یہ 5 بھی اگر کہیں یا 3 بھی کہیں تو دراصل اس کی ڈیٹیل کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، کوئی اس پر یہ نہ کہے کہ جناب اس میں شقیں زیادہ تھیں۔ یہ ایگریمنٹ طے پایا۔ ایگریمنٹ طے پانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جس پر حضور نے اس شرط کو بھی مانا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مکے سے چلا جائے مدینے تو آپ واپس کریں گے، اور مدینے سے کوئی آ جائے تو واپس نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور اس شک کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ کیسے قبول کی جاتی؟ سرکار فرمایا عمر خاموش رہو، کیونکہ حضور سید عالم اس کے نتیجے کو دیکھ رہے تھے۔ اب تک ان کا سب سے بڑا پروپیگنڈا اور لوگوں میں مسکنسیپشن جو یہ پھیلا رہے تھے کہ یہ ہمارے علاقے کے تھے، بھاگ کے چلے گئے ہیں، اور یہ تو جناب وہاں پر بادانشین ہو گئے ہیں اور یہ گروہ بنا چکے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو مکہ کے لوگ پوری دنیا میں یہ شور مچا کر چاہتے تھے کہ حضور سید عالم کے ساتھ معاذ اللہ ان صحابہ کو گرفتار کر کے دوبارہ مکہ لایا جائے، کہ بھائی ان کا وطن یہ تھا، یہاں سے گئے۔ لیکن اس مذاکرے کے اندر اور اس صلح نامے کے اندر، اس ایگریمنٹ کے اندر جب حضور بیٹھے ہیں تو انہوں نے حضور کو اپنا ہم پلہ مان لیا اور مدینے کو بحیثیت ریاست کے قبول کر لیا، صحیح،
اور مدینے کو ریاست کے قبول کر لیا اور حضور کو بحیثیت مدینے کے امیر مان لیا. اب جو ان کا منفی پروپیگنڈا حضور کے خلاف تھا وہ خود یہیں پر دفن ہو گیا. تو حضور نے ان کی ہر شک کو اس لیے تسلیم کر لیا جہاں بے شمار حکمتیں تھی. اس میں یہ تھا کہ اب ہم پر سے اعتراض ختم ہو گیا. اب مدینہ باقاعدہ زمین کے اوپر جس طرح مکہ ایک ریاست اور ایک کنٹری کی صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے, اسی طرح مدینہ بھی یہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو چند بھاگے ہوئے لوگوں کا مجموعہ بن گیا معاذ اللہ, بلکہ یہ بھی ایک وطن ہے. یہ بات وہاں پر طے پا گئی. اب سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر تو یہ جو تھا سیاسی طور پر یہ حل ہوا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے. لوٹنے کے ساتھ ہی ایک اور جنگ ہو گئی, خیبر. خیبر کے اندر اب یہاں سے تو شک خوف نہیں تھا کہ جناب جو ہے مکہ والے ساتھ نہیں آئیں گے, کیونکہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ آپ نہیں آئیں گے. خیبر میں جو یہود نے شرارتی, کیونکہ یہود نے مدینہ منورہ کے اندر حضور کو قتل کرنے کی 2 دفعہ کوشش کی اور ان کے سارے گواہ طے پا, اور ان یہود نے حضور ہی کو ووٹ دے کر امیر بنایا تھا. تو جب حضور سید عالم, یہ بہت میں مختصر کر رہا ہوں تاریخ کے خلاصے سے, یہود نے جب حضور سید عالم کو کوشش کی شہید کرنے کی اور وہ دلائل سے بالکل بات واضح ہو گئی اور ان کو بھی بات پتہ چلا گیا, تو اس میں جو لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے پورے قبیلے کو مدینے سے نکال دیا گیا. وہ جا کر خیبر کے اندر آباد ہوئے, اور خیبر کے اندر آباد ہو کر وہاں سے ان کی شرارتیں ختم نہیں تھی, ادھر ادھر انہوں نے تانے مانے کیے ہوئے تھے. حضور سید عالم نے اپنی حکمت عملی سے یہ اٹھایا کہ یہاں پر مکہ کو کلوز کیا ہے, تو ادھر حضور نے خیبر کے اوپر اپنا کام کیا, اور خیبر کی جو سخت ترین جنگ تھی وہ 7 ہجری کے اندر وہاں پر ہوئی. خیبر ختم کرنے کے بعد حضور سید عالم نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے مکہ کی طرف سے تو ہمیں خاموشی ہے, خیبر پر ہمارا کنٹرول ہو گیا ہے. گرد و نواح سراؤنڈنگ کے اندر اسلام اور مدینہ بالکل جنگی حکمت عملی سے ہم بالکل جو ہے کہ سیف ہو چکے ہیں. اب آگے جو تھا وہ قیصر روم تھا, جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی. وہ ان سب کے پیچھے تھا. قیصر روم پر تول رہا تھا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے کہ کسی طریقہ, قیصر روم سپر پاور تھا, لاکھوں لاکھ اس کی فوج تھی. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد کم. مختصر یہ ہے کہ کئی حکمتوں سے حضور نے یہ کہا کہ پہلے ہم ایک قافلہ بھیج کر, یعنی ایک لشکر بھیج کر ہم اس کے ساتھ اپنے کام کو شروع کرتے ہیں. غزوہ موتا کی طرف یہ, پھر اس کے بعد خیبر کے بعد موتا ہوا ہے. غزوہ موتا میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 مضبوط جرنیل صحابہ, جس میں اپنے بھائی حضرت جعفر طیار, حضرت زید بن حارثہ, حضرت عبداللہ بن رواحہ, حضرت خالد بن ولید, ان 4 کو حضور علیہ السلام نے مزید ایک لشکر دے کر روانہ کیا. موتا ملک کے شام کا ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی تھی قیصر روم کے ساتھ, یعنی رومیوں کے ساتھ رومن امپائر سے یہ پہلی جنگ ہے. دوسری جنگ غزوہ تبوک ہے. یہ غزوہ موتا, غزوہ تبوک میں حضور شریک ہوئے, موتا میں حضور نے روانہ کیا, اور سرکار نے پورا ایک نظام بنا لیا تھا کہ جو جھنڈا جو ہے زید بن حارثہ کے پاس ہوگا, یعنی وہ قیادت کریں. اگر زید شہید ہو گئے تو پھر میرے بھائی جعفر مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی ان کے پاس آئے گا, اور وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ کے پاس آئے گا, اور وہ شہید ہو گئے تو پھر خالد بن ولید کے پاس آئے گا. اب بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ موتا کا مقام جو ہے وہ, میں اس لیے پیچھے سے کنٹینیو کر رہا ہوں تاکہ سیرت پڑھنے کا ایک ذوق پیدا ہو جائے اور ہمیں حضور کی سیرت کی ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ تسلسل پتہ چل جائے. بالکل شاہ صاحب سمجھ آ رہا ہے جس طرح سیکوینس آپ بیان کر رہے ہیں. خالی فتح مکہ کو آپ شروع کریں گے تو یہ بات ناظرین کو سمجھنے میں ذرا پرابلم ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو کلوز کیا, خیبر کی طرف آئے, خیبر کو کلوز کیا, اب آ گئے موتا کی طرف. اب موتا کے اندر ہوا کہ اب یہ وجہ بن رہی ہے کافروں میں تھوڑی حرارت کرنے کی اور غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینے میں تشریف فرمائے, اور مدینے سے کئی 100 مائل دور موتا کے مقام پر یہ جنگ ہو رہی ہے, اور صحابہ کرام جو رہ گئے ہیں مدینے کے اندر ان کے دل میں یہ اضطراب ہے کہ اتنی بڑی طاقت سے مسلمان لڑنے گئے اور چند ہزار ہیں اور وہ لاکھوں کا لشکر ہے, تو مسلمانوں پر کیا بیتی ہوگی. تو سرکار دو عالم نے ان کی دلوں کو تسلی دینے کے لیے مسجد میں سب کو جمع دیا, جیسے کہتے ہیں نا بلا تشبیہ کے لائیو دیکھ کر مسئلہ بیان کرنا. سرکار مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے براہ راست موتا کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا. بخاری میں وہ اجمالی الفاظ ہے کہ نعا زیدن, نعا ینعا موت کی خبر دینے کو کہتے ہیں, نعا زیدن و جعفرن و ابن رواحہ قبل ان یأتیہم خبرہم. حضور سید عالم نے زید بن حارثہ کی شہادت کی خبر دی, جعفر طیار کی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر دی, عبداللہ بن رواحہ کے شہادت کی خبر دی. اس سے پہلے امام بخاری حدیث لا رہے ہیں, اس سے پہلے کہ کوئی مخبر خبر لانے والا خبر لے کر آتا, حضور سید عالم نے پورے جنگ کے نقشے کو وہاں پر بیان کر دیا. اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جب حضرت
سرکار کے صحابی جلیل القدر زید بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید کے والد حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے غلام حضرت سیدہ خدیجہ کے ذریعے حضور کے پاس وہ آئے تھے، وہ شہید ہوئے تو سرکار اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ سے گویا کہ آنسو کی لڑی بن گئی. پھر سرکار نے فرمایا میرے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب نے گویا کہ جھنڈا اٹھایا، ان کے دونوں بازو شہید ہو گئے، اس ہاتھ میں پکڑا تو یہ شہید ہوا. یعنی پوری ڈیٹیل کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں جنگ کے دوران جو ہوا، تو ان کے دونوں بازو شہید ہوئے تھے. تو حضرت طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ جبریل امین نے 2 جنت سے پر لا کر ان کو پہنائے تھے، اور حضور سید عالم نے فرمایا کہ میرا زید اور میرا عبداللہ بن رواحہ اور دیگر صحابہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ تو نے یہ احترام نہیں کیا، ان کے ساتھ کیوں؟ فرمایا اللہ کی طرف سے تھا کہ نیکیاں تو سب نے کی ہے لیکن ایک قرابت رسول ہے، حضور کا عزیز ہے، سرکار کے خاندان کا ہے، یہ جب نیکی کرے گا تو اس کے اعزاز اور اجر میں زیادہ اضافہ ہوگا. تو ان کو جو تیار کہتے ہیں نا، پروں سے اڑنے والا، وہ اسی نسبت مبارکہ سے کہتے ہیں. گویا کہ جنگ کا پلڑا بدل گیا اور مسلمان بس ہارے کے ہارے، اور یوں کہ ہار ہونے والی تھی. ایک دن کے اندر کہا جاتا ہے 3 جرنیل شہید ہو گئے. کوئی چھوٹی بات ہے؟ اگر جی 3 جرنیل شہید. حضرت خالد بن ولید کو اللہ نے وہ بصیرت عطا فرمائی تھی، سرکار نے فرمایا اب ادھر سے اشارہ فرمایا اب تلوار جو ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، سیف من سیوف اللہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تلوار اٹھائی، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس پورے جنگ کو جو ہے کہ وہ انگیج کیا، اور 8 دن سے زیادہ اپنی جنگی حکمت عملی. غزوہ موطا پر ایک پروگرام ہونا چاہیے جس میں بہت زیادہ ہمیں صحابہ کرام کی استقامت اور ان کی حکمت عملی نظر آتی ہے. حضرت سیدنا خالد بن ولید نے پورے جنگ کا نقشہ بدل دیا اور ان صلیبیوں کو پیچھے دھکیلا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو بچ گئے تھے ان کو لے کر آپ مدینہ منورہ واپس آئے. ادھر سے اب جو ان کی کڑی میں ابال آیا مکہ والوں کی، انہوں نے کہا جناب حدیبیہ کا معاملہ تو ہو چکا تھا، 16 یا 17 مہینے ہو چکے ہیں، اب مسلمانوں میں دم خم نہیں ہے کہ مسلمان ہم سے لڑ سکے. ان کے بڑے بڑے جرنیل جو تھے وہ شہید کر دیے گئے، وہاں پر وہ جعفر چلے گئے، زید چلے گئے، عبداللہ بن، اب ان میں طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا بس اب جو چاہے کرو. یہ وجہ بنی ان کی بدماشی کی کہ اب ہم جو ہے وہ صلح نامہ کو توڑ دیں گے. اور انہوں نے کیا کیا کہ جو مکے کے اندر وہ جو لوگ تھے، جب یہ طے کر دیا تھا کہ ہر بندہ اپنی سمجھ سے رہے گا، اپنی فکر سے رہے گا، اپنی مرضی سے رہے گا، تو لوگوں کے دلوں میں اسلام کی ہمدردی تھی. وہ جوک در جوک مدینے جاتے تھے اور حضور کے دست مراد پر اسلام قبول کر رہے تھے. ان کو یہ فکر لائق ہوئی مکہ والوں کو کہ یہ تو اندر سے پوری عجیب کہانی شروع ہو گئی. ان کا جو قبیلہ تھا بنو بکر، ان کے ساتھ لوگ ملے جس میں بنو نفاسہ جو مکہ کے اوپر بڑا مال خرچ کرتا تھا، انہوں نے مال دیا ان لونڈوں نوجوانوں کو. انہوں نے کہا مارو ان بنو خزاع کو. انہوں نے حرم خدا کے اندر ایک رات کے اندر 25 سے زیادہ مار دیا. اللہ اکبر. جبکہ یہ تھا کہ لوگ اپنی مرضی سے رہے. وہاں سے کچھ لوگ دوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف نکلے جو بچ گئے تھے، اور انہوں نے ان کو ڈھونڈا کہ اگر یہ بچ گئے تو جناب یہ جا کر بات بتا دیں گے اور بات لیک ہو جائے گی. لیکن بنو خزاع کے چند لوگ بھاگے اور جھاڑیوں کے اندر وہ چھپ کر، ابھی مدینہ منورہ تک پہنچنے میں ان کے لیے 3 دن باقی تھے. اب روایت 2 ہے. ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی ہے کہ مکہ والوں نے اپنا عہد توڑ دیا ہے اور انہوں نے میرے ساتھ جنہوں نے صلح کی تھی ان پر ظلم کرنا شروع کیا. ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ، خندق کے اندر تو ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، وہ آپ کے مقابلے پر کیسے آئیں گے؟ ایک واقعہ یہ، اور ایک واقعہ طبرانی معجم الکبیر صغیر کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری ماں سیدہ میمونہ کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور سرکار دو عالم آدھی رات کو اٹھے تہجد کے وقت، اور اٹھ کر جہاں وضو فرماتے تھے وہاں تشریف لے گئے. یہ علامہ ابن حجر نے بھی اس کی سند کو حسن کہا ہے، اور یہ بڑی زبردست روایت ہے. ناظرین اس کو غور کریں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی. تو جب اللہ عطا فرمائے تو کسی کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم مدینے میں ہیں، اور یہ جو بندے بھاگے مکے سے، ان کے درمیان اور حضور کے درمیان اگر بندہ تیز سواری میں جائے تو 3 دن میں بندہ پہنچتا ہے. وہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں، کافروں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، اور وہ ان کو اس بات پر گویا کہ تیار کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ چل جائے یہاں کوئی نہیں چھپا، وہ چلے جائے. تو بہت لمبا ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا، اور دل ہی دل میں وہ کچھ باتیں کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حضرت سیدہ میمونہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. حضور اٹھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وضو فرماتے تو اس جانب آئے، اور جس ڈائریکشن پر وہ جگہ بنتی تھی 3 دن کی دور، حضور نے اپنا چہرہ انور وہاں پر کیا اور فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں.
گھبرانا نہیں، نصرتا تمہاری مدد کی جائے گی، نصرتا تمہاری مدد کی جائے گی، نصرتا تمہاری مدد کی جائے گی۔ میری ماں اٹھ کر فوراً ہماری ماں آئیں۔ سیدہ میمونہ نے کہا حضور کیا بات ہے؟ وہی جملہ جو حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا وہ راجز جو ہے کچھ جنگل میں مجھے پکار رہا ہے اور بلا رہا ہے، اور مکہ والوں نے گویا کہ عہد کو توڑ دیا ہے۔ سیدہ میمونہ کہتی 3 دن گزرا ہے، وہ قافلہ مسجد نبوی کے دروازے پر آیا اور اس نے حضور سید عالم کے سامنے جا کے فریاد کی تو سارے اہل مدینہ کے صحابہ دھاڑے مار کر رو رہے تھے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا۔ سرکار دو عالم نے مشاورت، ہر صحابی نے تلوار کھینچ لی تھی کہ اب نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن حضور سید عالم کیسے کریم ہے، دنیا اس حقیقت کو دیکھیں۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ 10,000 کا لشکر لے کے حضور چل پائے، یہ 10,000 جو لوگ بنے ہیں یہ صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہے۔ اللہ ان 16 مہینوں کے اندر، یعنی آپ دیکھیے وہ 19 سال میں اتنا زیادہ انفلوز لوگوں کا نہیں ہوا جو یہ 16-18 مہینے کے اندر ہوا۔ تو جو حضور نے ایک تو صلح کی عمر کو روکا، اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی، جہاں وہ ایگریمنٹ والی حکمت تھی وہ یہ، تو لشکر 10 یعنی مسلمان کی تعداد 10,000 سے زیادہ کراس کر رہی تھی۔ لوگوں کے دل میں گویا کہ کفار کے اس باطل رسموں سے بیزاری تھی، حضور کا اخلاق اور اسلام کے چمکتے ہوئے پیغام سے ان کے دلوں میں نور آ رہا تھا۔ سرکار دو عالم میں بات یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد شریف کے سامنے صحابہ کرام روتے ہوئے حاضر ہوئے اور تلواریں انہوں نے کھینچی کہ حضور ابھی اعلان کیجیے آپ، ہم جائیں گے اور 2 ہاتھ کریں گے۔ لیکن حضور سید عالم ایسے کریم ہے، سرکار نے فوراً لشکر نہیں تیار کیا، بلکہ سرکار نے اپنے قاصد کو لیا اور ایک خط لکھوایا کہ مکہ والوں کو ایک دفعہ پھر سمجھاؤں۔ قبضے کی نیت نہیں تھی، ورنہ پورا معاملہ ہاتھ میں آ چکا ہے، اور اس ایگریمنٹ کو لے کر پورے عرب میں مسلمان شور مچا سکتے ہیں، کیونکہ عہد نبھانا ان کے لیے بہت ضروری تھا، اور یہ عہد توڑا گیا۔ اور کس بدماشی کی وجہ سے؟ وہ سمجھے کہ جناب موتا کے اندر مسلمانوں کے لیے بظاہر تھوڑی کم لوگ شہید ہوئے ہیں تو ہم گویا کہ جو چاہے کر گزرے۔ سرکار دو عالم نے مدینہ منورہ سے ایک صحابی کو روانہ کیا، ایک اور آپشن دیا کہ آؤ دوبارہ اس عہد کو نبھاتے ہیں، تم نے تو توڑ دیا ہے لیکن میں تمہیں پھر ایک گنجائش دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس عہد کو طے کریں۔ اس پر 3 شرطیں حضور نے رکھی، کتنی معقول ہے ذرا دیکھیں آپ۔ حضور نے فرمایا دیکھو جن لوگوں کو مارا گیا ہے ان کی بیوائیں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، تو اب مارنے والا بندہ متعین نہیں کہ قصاص لیا جائے، لیکن تمہیں دیت تو دینی پڑے گی۔ کتنا بالکل منصفانہ فیصلہ ہے، بالکل منصفانہ ہے کہ بھائی تم نے ان بندے کو مار دیا ہے تو ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کو دیت دینی پڑے گی۔ اچھا دیت اگر تم نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو دوسرا یہ کہ جو اس میں ملوث قبیلہ بنو نفاسہ، اس کے ساتھ تم نے مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ وجہ بن رہے ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا۔ تیسرا یہ کہ اگر یہ 2 معقول سمجھدار صلح کی جو شرطیں ہیں، اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے، اس پر اگر تم تیار نہیں ہو تو تیسرا پھر اپنی زبان سے یہ بولو آپ اور لکھ کر دو کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 آپشن حضور نے بھیجے۔ اب جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھو پہلا آپشن تو ہم نہیں مانتے، دیت تو نہیں دے سکتے، اتنے لوگوں کی دیت دیں گے تو ہم خود کنگال ہو جائیں گے، تو پہلا آپشن تو گیا۔ دوسرا آپشن یہ کہ بھائی جس قبیلے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، بنو نفاسہ کے بارے میں، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ مال دیتا تھا، اور انہوں نے نخرے کیا کہ نہیں، وہ کعبہ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور کعبے پہ چڑھا، تو کعبے کا چڑھاوا تمہاری جیب میں جاتا تھا، تو کہا ہم اس کے نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اپنی مستی کے اندر، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں مسلمان کمزور ہو گئے، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، ایک بھی ہوتا تو وہ حضور کے ساتھ چل پڑتا۔ انہوں نے اعلانیہ طور پر یہ بات لکھ کر دے دی کہ ہم نے صلح حدیبیہ کا جو عہد نامہ تھا، اور اپنے منہ پر کالک ملی انہوں نے کہ ہم نے وہ عہد سے بد عہدی کر دی، اس کو ہم نے توڑ دیا۔ اب جب یہ پیغام حضور کے پاس آیا تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اب وجہ بن گئی ہے، اور پھر حضور سید عالم نے سارے صحابہ کو جمع کیا، اور وہ 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو جو آپ اپنے انٹرو میں فرما رہے تھے، 10,000 کے قریب کے لشکر کو لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف آئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے شاہ جی، اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ واقعتاً ناظرین کرام، بہت سارے ہمارے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ اس انداز سے سن رہے ہوتے ہیں کہ فتح مکہ میں کیا ہوا تھا، اس کے پس منظر کیا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ شاہ صاحب کا ملکہ ہے کہ جس انداز سے آپ نے پورا ایک سینیریو بیان کیا کہ حقیقتاً یہاں تک یہ معاملہ کیسے پہنچا، اگر یہ ہسٹری، اگر یہ تاریخ ہمیں نہیں بتائی جاتی تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں،
اور کچھ لوگوں کی طرف سے جو غلط باتیں فیڈ کی جاتی ہیں نا، پھر وہ بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے شاہ جی کو بھی وہ حلم و تدبر عطا کیا ہے کہ آپ جو نا وہ چونکہ ایک عرصہ گزر گیا نا، ایک زندگی کا بڑا عرصہ آپ اسی دین کے فروغ کے حوالے سے ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. آپ کا انداز بھی اب اتنا کامل ہے ماشاءاللہ، پہلے بھی کامل تھا مگر اب اس اعتبار سے کامل کہ میرے جیسے کم علم کو بھی الحمدللہ اس بات کا احساس و ادراک ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے کتنی کمال خوبی کے ساتھ آپ نے اس پس منظر کو بیان کیا، اور نئے سننے والے ہوں یا پہلے سے سننے والے ہوں دونوں کے لیے بڑی آپ نے آسانی فرما دی. اللہ آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے. شاہ صاحب میں گزارش کروں گا مفتی محمد عتیق اسماعیل ضیائی صاحب سے، حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم و کرم، عفو و درگزر، اللہ اکبر، یہ تو آپ کے مزاج مبارک کا حصہ ہی تھا. فتح مکہ کے موقع پر دنیا نے دیکھا کہ اس حوالے سے جو معاملہ وہاں پر نظر آیا، میں چاہوں گا اس بارے میں آپ کو ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو ہوئی. شاہ صاحب قبلہ نے بہت ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری فتح مکہ کو ہمیں سمجھا دیا. آپ کا جو سوال ہے میں یہاں پر مخاطب کروں گا پوری دنیا کے ان مسلمانوں کو کہ جو اسلام کے حوالے سے ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کہ جو معاذ اللہ لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، ہیومن رائٹس والے، اس قسم کی جو اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ صرف فتح مکہ نہیں تھی، یہ پوری انسانیت کی فتح کا دن تھا. اللہ اکبر، یہ ہر انسان کی فتح کا دن تھا. بہت خوب. یہ صرف انسانیت کی فتح کے دن نہیں تھا بلکہ جانوروں کے بھی حقوق کی فتح کا دن تھا. اللہ اکبر. یہ عورتوں کے بھی حقوق کے فتح کا دن تھا، بچوں بوڑھوں سب کے حقوق کے فتح کا دن تھا. یہ فتح مکہ کے ضمن میں پوری انسانیت کے لیے اس کے اندر کیا کیا پیغام ہے. آج صرف یہ فتح مکہ پڑھ لینا، یہ لبرلز، یہ سیکولرز، یہ جو اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں مستشرقین کو پڑھ کر یا ان لوگوں جو دین بیزار ہیں ان کو پڑھ کر جو اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، خدا را ایک مرتبہ محبت کی آنکھوں سے اور یہ قبلہ شاہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو سن لیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ صرف فتح مکہ نہیں، پوری انسانیت کی فتح کا دن تھا. کیا کہنے مفتی صاحب. مذاہب اربعہ کے تقابلی مطالعے میں ہمیں ایک بحث ملتی ہے کہ امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کہ اگر کوئی قاتل حدود حرم میں آ جائے تو اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا اسے پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا؟ امام صاحب کہتے ہیں نہیں، حدود حرم میں ہے تو اسے نہیں پکڑا جائے گا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ حدود حرم میں ہی قتل کرے تو اب کہا کہ اب اسے پکڑا جائے گا چونکہ حدود حرم میں ہے. لیکن جو لاجک، جو علت امام صاحب نے بیان کی، قربان جائیے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ قاتل حرم میں اس لیے آیا تھا کہ وہ اس نے قرآن کی آیت سن رکھی تھی وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو حرم میں آ گیا اب وہ امان میں آ گیا، چونکہ وہ اس امید اور اس یقین کے ساتھ قرآن کی آیت سن کر آیا تھا کہ میں حرم میں آ چکا ہوں، لہٰذا اس کی وہ امید اور یقین نہ توڑا جائے. ہاں اگر حرم کے اندر اس نے قتل کیا ہے تو اسے ضرور اسے وہاں پر پکڑا جائے گا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فتح مکہ انسانیت کے رائٹس کا کتنا بڑا عالمی دن تھا، کتنا بڑا عالمی دن تھا. حضور نے صرف زبان سے نہیں کہا سل من قطعک وآتی من حرمک واعف عمن ظلمک، یہ تو ہم بظاہر کہہ دیتے ہیں کہ یار چھوڑو معاف کرو، اصل تو پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کے اپنے اوپر آتی ہے. فتح مکہ کا دن تھا جب سب چیزیں آپ کے کنٹرول میں تھی، سارے معاملات آپ کے کنٹرول میں ہے، نظام، حکومت، اقتدار، سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے، اور آپ پر ظلم کرنے والے اور ہر قسم کے ظلم کرنے والے، وہ پوری تفصیل ہے کس کس طرح کے ظلم ہوئے، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. وہ سارے ظلم کرنے والے جب سامنے دست بستہ کھڑے ہیں کہ مجرم کی حیثیت سے اور آپ کے پاس سارے اختیارات ہوں، اب پتہ چلتا ہے کہ حضور نے کس طرح لما تقولون ما لا تفعلون نہیں، پھر جو حضور نے فرمایا تھا اس پر عمل کر کے دکھایا کہ تو اس کے ساتھ جوڑ جو تجھ سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے عطا کر جسے نے تجھے محروم کیا ہے، اور تو مجھے معاف کر تو اسے جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے. آج وہ دن تھا کہ وہ عملی طور پر نمونہ دکھانا تھا پوری عالم آنے والی انسانیت کو. ہم لوگ معاف نہیں کرتے، تو حضور کا جو فرمان ہے جو عملی طور پر حضور نے اس کا ہمیں ایک مثال دے کر سمجھایا، سل من قطعک وآتی من حرمک واعف عمن ظلمک، کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ کو محروم
ظلم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم معاف نہیں کرتے۔ ہمارا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ہم صلح کرتے ہیں کہ بعد میں اگر کوئی میرے ہتھے چڑھا تو پھر میں اسے دیکھ لوں گا، جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ آج تو اونٹ پہاڑ کے نیچے تھے، لیکن پھر بھی حضور کی وہ دریا دلی، حضور کی وہ عفو درگزر مثال قائم کر گئی۔ اسی لیے اس پہ ایک سبق ہمیں یہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ بدلے کی آگ میں جلتا ہے وہ ٹینشن میں ہی رہتا ہے، اور جو معاف کرنا سیکھتا ہے وہ پرسکون رہتا ہے۔ لہٰذا معاف کرنا سیکھیں۔ کیا کہنے اس لیے آپ چھوڑیں اللہ کی رضا پر، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ اسے دیکھ لے گا۔ ہاں اگر کوئی شرعی معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ دیکھیں یہاں جو میں نے مذاہب اربعہ کا تقابلی مطالعے کی ایک بات بیان کی، اس میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ وہ حرم میں آیا اور اس یقین کے ساتھ آیا کہ اس نے قرآن کی وہ آیت سن رکھی تھی وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یقیناً کہ وہ امن میں آ چکا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام کے نام پر مسجد کے اندر دھماکے کرتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، یہ بھی دین نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو کہتا ہے کہ حرم میں قاتل بھی آ جائے تو اس کو بھی حرم کے اندر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ جب یہاں اتنی احتیاط ہے تو پھر کون سا دین پڑھ کر آئے ہیں جو مسجد میں، مدارس میں، مزارات پہ معاذ اللہ دھماکے کر کے مسلمانوں کو جو شہید کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور رہی بات اس موقع پر عفو درگزر کی، بے شمار مثالیں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ یہاں صرف فتح مکہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کی فتح۔ اس میں کئی واقعات تھے، میں ایک واقعہ آپ کی پیش نظر کروں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ وقت آپ اندازہ لگائیے حافظ صاحب کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ان کا غلبہ تھا، ان کی حکمرانی تھی، ان کے پاس ساری دسترس تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور عثمان بن طلحہ سے کہتے ہیں کہ ذرا بیت اللہ شریف کا دروازہ تو کھول دو، میں اندر جا کر عبادت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب میں کیا کہا؟ سب کے لیے کھلا ہے، آپ کے لیے نہیں کھلا۔ آپ اندازہ لگائیے آپ کے قلب اطہر پر کیا گزرا ہوگا۔ آپ مسجد میں جائیں اور مسجد پہ ایک چوکیدار کھڑا ہو جائے اور آپ کو کہے سب کے لیے کھلی ہے لیکن تم نہیں جا سکتے، تو آپ کے قلب اطہر پر کتنا بار ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ آپ نے اس وقت کچھ نہیں فرمایا، کہا اے عثمان یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر میری مرضی ہوگی میں جسے چابی دوں وہ میں عطا کروں گا۔ وہ جملے عثمان کو یاد رہ گئے، حضرت عثمان بن طلحہ کو، کہ یہ عثمان کا حضور نے فرما تو دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر حضور نے جیسے پورا نقشہ کھینچا، جو اسباب، جو محرکات جو بیان کیے، ہوتے ہوتے پھر یہ وقت بھی آیا کہ حضور پھر اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر، اور حکمت عملی دیکھیں، حضور نے کہا کہ اگر 10,000 ہے تو چولہے بھی 10,000 جلائے جائیں تاکہ پورا میدان، پوری وادی آگ سے ایسی شعلے اٹھیں کہ لوگوں پر ہیبت طاری ہو جائے۔ یہ بھی ایک جنگ کی وہ حکمت عملی ہے۔ تو حضور نے اسی لشکر کو لے کر آ رہے ہیں، یہاں حضور لشکر کو لے کر آئے، وہاں عثمان کو پتا ہے کہ وہ دن بھی حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ یہاں تھر تھر کانپ رہے ہیں اور حضور تشریف لائے جا رہے ہیں، اور بیچ کے سارے واقعات ہوتے ہوتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیت اللہ شریف پہنچتے ہیں اور یہاں جب اعلان فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، یہاں سارے کفار کانپ رہے ہیں۔ حضور نے وہی اعلان فرمایا، آج میں تم سے وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں کو کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ سب کو میں نے معاف کیا۔ وہیں عثمان کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ اب میری باری ہے، میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا۔ اور جب اس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات سر انجام دیے، اب کہا بتاؤ کہاں ہے عثمان؟ عثمان تھر تھر کانپتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہا لا عثمان چابی دو۔ اب وہ ہمت، وہ جسارت نہیں تھی کہ عثمان منع کرتے، اب تو پورا معاملہ حضور کے ہاتھ میں تھا۔ اب حضور نے چابی لی، حضور تشریف لے گئے اندر، آپ نے عبادت کی، دعا کی، پھر جب باہر تشریف لائے، اب عثمان تو مایوس ہو چکے تھے، اب تو ختم، میری جو جدی پشتی نسل در نسل جو میرے پر یہ ہمارے خاندان میں جو اعزاز تھا وہ گیا۔ اب باہر سارے صحابہ منتظر تھے کہ اب یہ کنجی کس کے ہاتھ میں آتی ہے۔ صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت مولا علی اور دیگر صحابہ بھی موجود ہیں۔ سب کی یہ خواہش، یہ تمنا، یہ اشتیاق ہے کہ آج کاش ہمارے یہ ہاتھ میں آ جائے، لیکن حضور نے اس وقت ایک مثال قائم کر دی۔ حضور نے کہا کیا عثمان کیا خیال ہے آج
میں نے تجھ سے کہا تھا کہ یہ ایک وقت آئے گا تو آج میرے لیے حرم نہیں کھول رہا, بیت اللہ نہیں کھول رہا, یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور اس وقت میں جسے چاہوں گا دوں گا. عثمان تو مایوس کھڑے تھے, کہہ رہے تھے کہ ہاں بالکل آپ نے سچ فرمایا تھا. پھر سارے صحابہ منتظر تھے, لیکن پھر حضور نے وہی چابی لی اور اسی عثمان کے ہاتھ میں دی. کہا عثمان لے, یہ تو ہی رکھ اور تجھ سے نہیں چھینے گا وہ مگر جو ظالم ہوگا. حضرت آج تک انہی حضرت عثمان وہ پھر چابی لے لی. پھر حضور کا جو عفو درگزر, جو حضور کا جو آپ نے حسن سلوک دیکھا, پھر کہاں ایسا تھا کہ عثمان رہتے حضور سے. حضور حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ وہ چابی نہیں بلکہ میری طرف ایمان آ رہا تھا. بس حضور کے قدموں میں گرا, کہا یا رسول اللہ اپنے دست اقدس پر مجھے اسلام قبول فرمائیے. حضور کی بارگاہ میں آئے, اسلام قبول کیا. اور اس طرح اس دن حضور نے ایک نہیں بے شمار ایسی مثالیں ہم نے دیکھی. میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے, وگرنہ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ پوری انسانیت کا نہیں بلکہ جانوروں کے بھی حقوق کا دن تھا. آج ہیومن رائٹس والے ہمیں حقوق سکھاتے ہیں, ہمیں انسانیت کے حقوق سکھاتے ہیں. سنو, وہ فتح مکہ کا دن تھا کہ جب حضور اپنے لشکر جرار کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور ایک قریب ایک کتیا اپنے بچوں کے ساتھ, وہ خوف زدہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر ہمیں رونتا ہوا چلا جائے. حضور نے ایک صحابی کو حکم دیا, باقاعدہ ایک حکم دیا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر اس کتیا اور اس کے بچوں کی حفاظت کریں. جب تک یہ لشکر پورا یہاں سے نہ گزر جائے آپ یہاں سے نہیں ہٹیں گے. حضور نے اس وقت نہ صرف انسان بلکہ حضور نے جانوروں کے بھی حقوق کی ہمیں تعلیم دی اور قیامت تک کے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ تم ہمیں کیا سکھاؤ گے. آؤ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, یہاں آپ کو ملیں گے نہ صرف انسانیت کے حقوق. میں اپنی ان ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں, خدارا یہ آپ کن کی باتوں میں آ کر یہ 8 مارچ عورت مارچ یہ نکال رہی ہے. آؤ دیکھو تو صحیح, جو نبی ایک کتیا اور کتیا کے بچوں کے حقوق ہمیں سکھا رہا ہے, وہ عورت کے حقوق کیا ہمیں نہیں بتائے گا؟ عورت کے حقوق تو حضور نے کتنے وراء الورا ہمیں بتائے ہیں. یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ آج فتح مکہ کا دن صرف فتح مکہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کی فتح کا دن تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. آمین آمین آمین. قبلہ شاہ صاحب, میں چاہوں گا جہاں سے آپ نے بات مکمل کی تھی اور مفتی صاحب نے تو ایک پورا فتح مکہ کے بعد کا ماحول منظر پیش فرمایا, میں چاہوں گا حضرت کہ یہ مشرکین مکہ نے کیسے سرنڈر کیا؟ آخر جو ان کو اپنی طاقت پہ اتنا گھمنڈ تھا, تو پھر انہوں نے کیسے یہ سب معاملہ ہوا, فتح مکہ ہوئی کیسے آخر, یہ بھی ارشاد فرما دیں. دیکھیے, ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کا ریئیکشن اتنا بڑا ہوگا اور لشکر اتنا بڑا آئے گا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو جب آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں تو شدید گرمی تھی, 30 میل دور روزے کی حالت تھی. سرکار نے اعلان کر دیا کہ جو روزہ رکھتا رکھے, جو افطار کرتا افطار کرے, جو قرآن کا حکم ہے. وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. حضور سید عالم روزے کی حالت میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 30 میل دور گئے تو اپنا امامہ شریف حضور نے اتارا اور ٹھنڈا پانی اپنے سر کے اوپر ڈالا. یعنی جو ہے گرمی بڑی شدید تھی. اور وہی واقعہ جو حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جو لشکر اپنے آب و تاب کے ساتھ جا رہا تھا تو وہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی, اور جب دیکھ لیا دور سے تو وہیں سے پورا وہ لشکر جرار گویا کہ بدلا گیا راستہ اس کا, اور وہ بچے بالکل آزادی کے ساتھ کہ ان کو خوف نہیں, وہ اپنی ماں کے ساتھ لپکے ہوئے ہیں, چپکے ہوئے ہیں اور دودھ پی رہے ہیں. حضور سید عالم کا لشکر مبارک آگے روانہ ہوا. لشکر کی ترتیب آپ دیکھیے کیسی تھی, یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ لشکر تیار ہوا, اس کا ایک منظر آپ سامنے رکھیے کس طرح بنایا. تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ ترتیب جو دی گئی ہے حضور کے حکم پر دی گئی تھی. سرکار نے خود یہ سارا ترتیب بتایا کہ اس طرح یہ سارے ہوں گے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقدمۃ الجیش تھے. 10,000 صحابہ کو تقسیم کیا گیا تھا, اور فرنٹ پر جو آگے چل رہے تھے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے, جو لشکر کی کو فرنٹ میں تھے, مقدمۃ الجیش, جو جیش کا مقدمہ یعنی سب سے آگے تھے. دائیں طرف جو تھے وہ حضرت خالد بن ولید تھے میمنہ, اور میسرہ جو تھے وہ حضرت زبیر بن عوام تھے رضی اللہ, اور جو قلب لشکر تھا اس میں حضور تشریف فرما تھے. اب اس کو اس طرح بھی ذکر کیا ہے کہ جس طرح کہ حضرت مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جب مکہ کے قریب یہ آ رہا تھا تو ایسی ایک اتران تھی پہاڑ کی, اور رات کے وقت حضور نے وہاں پر پڑاؤ کیا, اور 10,000 جو تھے سب کو کہا کہ جناب اپنی اپنی روشنیاں وہ روشن کریں چولہے. تو دور سے مکہ والے دیکھ رہے تھے کہ جناب یہ تو پورا سمندر امنڈ کے آ رہا ہے.
تو حوصلے تو اسی وقت ان کے پس پڑ گئے تھے کہ لڑیں گے کتنے لوگ لڑیں گے ان کے ساتھ. اور یہ تو جو کیونکہ سارا زور وہ یہود کے ساتھ مل کر خندق میں لگا چکے تھے. اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہود کے پیشانی پر یہ کالک قیامت تک رہے گی. تھوڑا سے پیچھے جا کر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہود نے مکہ کے کافروں کو یہ کہا تھا, مشرکین کے, کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور ہماری بھی دشمن ہیں, ہم ایک ہو کر کیوں نہ مدینے پر حملہ کریں. یہ بات کون سی تھی؟ غزوہ خندق کی. لیکن مشرکین مکہ نے کہا بھائی تم بھی کتاب کو مانتے ہو, وہ بھی کتاب کو مانتے ہیں, تم بھی وہی کو مانتے ہو, وہ بھی وہی, تو تمہارا تو دین ایک ہی ہے. انہوں نے اپنی فکر سے کہا صحیح. تو کل ایسا نہ ہو کہ تم ہم آگے کر کے بھاگ جاؤ. تو یہود نے حضور کے بغض میں دیکھیں کیا اپنے منہ پر کالک ملی اور ازلی لعنت کا طوق اپنے گلے میں لیا. انہوں نے کہا تمہیں کیسے یقین آئے گا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو سجدہ کرو. یہود میں شرک نہیں ہے اس اعتبار کا, لیکن حضور کے بغض میں انہوں نے آ کر گویا کہ بت کو سجدہ کیا حضور کے بغض میں. اور قیامت تک کے لیے یہود نے اپنی سماوی تاریخ کو مسخ کرنے کی انتہا کی. اور آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کفر کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں بت اٹھا کے لیے پھریں تو شاید کہ ہمارا کوئی مہربانی ہو. تو یہ دیکھیے کہ اسلام سے نفرت کا ایک اظہار یہ نہیں ہے کہ جناب جو ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی اقلیت رہتی ہے تو آپ ان کی عبادت خانوں کو توڑیں. نہ, اسلامی ریاست میں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تو ایک الگ پورا چارٹر ہے حضور نے دیا ہے اور آئین میں موجود بھی ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ اپنی عبادت خانوں کے اندر رہیں. لیکن کیا اس بات کی اجازت ہوگی کہ ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر اور ان تمام شرکیہ آلات اور حرب آلات کو لے کر اپنے ساتھ آئیں اور اس کے ساتھ وہ شرکیہ تعظیم میں آپ ملوث ہوں اور پھر آپ اپنے آپ کو صرف سفید رومال سر پر رکھ کر اور بدن پر سفید جبہ رکھ کر یہ کہہ دیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اقلیت کو حقوق دینا اور ہے. ان نادانوں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں جو اللہ کی قدر ہے. حضور نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ شرک جو ہے وہ خدا کو گالی دینے کے مترادف ہے. تو آپ ایسا کیا آپ مشرکین کی محبت میں بہ گئے؟ کیا اتنا ہی کافی نہیں تھا کہ اگر وہ آپ کے ملک میں آ کر اقلیت رہ رہی ہے تو اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے وہ جانے, تو آپ ان کے ساتھ. تو یہ یہود نے کیا حضور سید عالم کے بغض کے اندر کہ انہوں نے بتوں کو سجدہ کیا. اس وقت مشرکین مکہ کو یقین آیا کہ ہاں اب یہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن آج جب مسلمانوں کا یہ لشکر آیا ہے اس کا جو غلغلہ دیکھ کر تو ان کے تمام معاملات ٹھنڈے پڑ گئے. روایت میں آتا ہے کہ جب یہ لشکر اس چڑھائی سے نیچے اتر رہا تھا تو ابو سفیان بن حرب جو بعد میں پھر اسی دوران مسلمان ہوئے, صحابی رسول ہوئے, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ حضرت عباس نے اور جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آ رہا ہے لشکر, اب ذرا اس سے بچ کر بتا دو. اب جب لشکر اوپر سے اتر رہا تھا اس کا ایک منظر تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس کی ترتیب کیسی تھی. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اتر رہا تھا تو اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے اور تاریخ میں موجود تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قلب میں موجود تھے اس کی علامت یہ تھی کہ وہ سارے سبز لباس میں تھے, ہرے لباس میں تھے. وہ جو دستہ جس میں حضور موجود تھے نا کہ آئیڈینٹیفائی کیسا کیا جائے کہ کمانڈر کہاں پر ہے, تو حضور سید عالم جو لشکر کے درمیان میں ہے اور میمنہ, میسرہ, مقدمۃ الجیش اور قلب, تو قلب میں جو حضور تشریف فرما ہے وہ لوگ یا تو ہری پٹیاں انہوں نے اپنے بازوں پر باندھی ہوئی تھی یا ہرے لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے جس کے اندر جن کے درمیان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اور دستے میں صرف مہاجرین اور انصار اور ان کے مزید جو مضبوط مہاجرین انصار ان کے سردار وہ حضور کی حفاظت کے لیے ساتھ میں تھے درمیان میں. اور ہرا لباس بار بار میں کہہ رہا ہوں ذرا اس پر غور کریں آپ. سبحان اللہ. وہ نشانی جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ ہرے رنگ کے ساتھ تھی, ایک جو حضور کو بڑا پسند ہے. ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے مسلم احمد میں کہ سرکار نے ایک دفعہ احرام ہرائی پہن کے جو طواف کیا ہے, یہ بھی روایت موجود. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر جب آگے چل رہا ہے تو جو سرکار دو عالم کے ساتھ موجود ہیں وہ سارے کے سارے جسم کے اوپر یعنی ہری پٹی یا کوئی ہرا نشان رکھا ہوا ہے لیکن اندر سے انہوں نے لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے, فولادی لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے. صرف آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں, خود میں صرف نشان ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں. اور اس دستے میں وقفے وقفے کے ساتھ جب لشکر اتر رہا ہے نا تو وقفے وقفے سے فاروق اعظم کی دھمک والی آواز, آہستہ آہستہ
آہستہ، یہ پوری وادی کو گونجاتی تھی، جو فاروق اعظم لشکر کو کہتے تھے آہستہ آہستہ آہستہ۔ اللہ نے آپ کو آواز ایسی دی تھی کہ وہ لشکر کو آپ چلا رہے تھے اور اس آواز سے ایک گویا کہ ایک ایسی ہیبت کا منظر آتا تھا کہ ابو سفیان اسی وقت پریشان ہو گئے، اور مکہ والوں کے سامنے یہ پورا منظر ان کے سامنے جب آیا، حضرت آپ یہ فرماتے تھے حضرت عمر، بھائیو آہستہ آہستہ چلو، اور اس دستے کے اندر جس میں سرکار دو عالم موجود تھے، اور ساتھ میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ انصاری کو مرحمت فرمایا تھا، اور وہ سب سے آگے لے کر چل رہے تھے، اور حضرت سعد کا گزر جب ابو سفیان کے قریب سے ہوا تو ابو سفیان کے قریب سے ہوا، ابو سفیان بن حرب جو قریش کے سردار تھے، تو ان کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ الیوم یوم الملحمہ۔ ابو سفیان اس بات پر غور کر لو، آج کا جو دن ہے نا، یہ ٹکڑے کر دینے کا دن ہے۔ اس کا جواب ہم آگے دیتے ہیں، لیکن جب یہ لشکر جا رہا تھا تو اتنا بھاری بھرکم لشکر اور جس کی ہیبت سے گویا کہ سارا مکہ کانپ رہا ہے، اتنی ہی عاجزی و انکساری کا مظاہرہ جناب سید عالم پر طاری ہے، اتنی عاجزی کا مظاہرہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہیں حارث، ان کے ایک بیٹے ہیں سفیان، یہ حضور کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، یہ اس دوران حضور کے قریب آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، لیکن بعد میں ادھر دیکھنے لگے، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ صلی اللہ علیہ وسلم سفیان آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا، کیونکہ یہ حضور کو انہوں نے بڑا صدمہ پہنچایا تھا، سرکار کو انہوں نے بڑا صدمہ، سرکار نے فرمایا علی دراصل تم سفیان کی بات کر رہے ہو، لیکن سفیان نے مکہ کے اندر میرے دل کو بڑا دکھایا ہے۔ حضرت مولا علی اسی کو سرکار کو جانتے تھے مزاج کو، یہ سن کر خاموشی سے پیچھے آئے اور سفیان سے کہا کہ دیکھ میں ایک تجھے بات بتاتا ہوں، وہ کر لے تو تیرا بیڑا پار ہے اور حضور تجھے معاف کر دیں گے۔ کہا کیا؟ کہا حضور سے درخواست کر، اور حضور کبھی درخواست کو لوٹاتے نہیں ہیں، جتنی عاجزی اور جتنی مہربانی اور اعتراف قصور کے ساتھ کوئی درخواست کرے نا، تو حضور اس کی مرضی کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اب یہ کر کے مولا علی ہاتھ پکڑ کر پیچھے سے لے آئے سفیان بن حارث کو، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے، اور یہاں سے کہا جلدی سے چلے جا، اور ان کو جملہ سکھایا کہ وہ جملہ بولنا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو تنگ کیا، اتنے سال پریشان کیا، اور جب وہ حضرت یوسف کے سامنے آئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ اللہ اکبر، کہ بخدا اللہ نے آپ کو ایسی فضیلت دے دی ہے اور بے شک ہم بہت خطا کاروں میں سے۔ یہ جملہ سامنے آ کر ابو سفیان بن حارث نے جب حضور سے کہا تو سرکار نے اپنی پلکوں کو اٹھا کر فرمایا، وہی جواب دیا جو حضرت یوسف نے بھائیوں کو دیا تھا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سفیان، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ کیا میرے آقا کا دل تھا اور کیا وسعت تھی، اللہ اکبر، ان کا ایک ایک تانا، ان کی ایک ایک دل آزاری، اور میں لفظ نہیں کہنا چاہتا، مائک پر وہ سیرت میں موجود ہے، وہ لفظ کہتے ہوئے مجھے کلیجہ منہ کو آتا ہے، جو حرکت سفیان بن حارث نے حضور کے ساتھ کی تھی، لیکن جب انہوں نے عاجزی کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ نے آپ کو یہ بزرگی عطا فرمائی ہے، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وَإِن كُنَّ لَخَاطِئِينَ، ہم تو خطا کاروں میں، تو سرکار نے پھر ذلیل نہیں کیا اور وہ بدلہ نہیں لیا، بلکہ حضور نے وہی جواب دیا جو حضرت یوسف کا جواب تھا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، نہ ایسا نہ بول، آج تجھ پر کوئی گرفت نہیں ہے، اپنے آپ کو شرمندہ نہ کر۔ فرمایا جا یغفر اللہ لکم، اللہ تجھے بخش دے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ بخشنے والا ہے۔ یہ ابو سفیان حضور کے ساتھ رہے۔ اس سے تھوڑا سے اگر آپ جائیں نا، فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی ہے، جنگ حنین کے اندر ان کو کھٹکا تھا ابو سفیان کے، کہ حضور نے یہ تو کہہ دیا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، لیکن ان کو کھٹکا تھا کہ سرکار کا دل شاید راضی نہیں ہوا اور میں مکمل طور پر دل کو راضی نہیں کیا۔ تو حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں نا، تو وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں کیا کروں؟ تو کہا کہ دیکھ تو حنین میں نا، جب میں حضور کو دیکھوں نا مزاج میں، تو میں تجھے اشارہ کروں گا، تو حضور کے سامنے آ کر لڑنا اور ادھر سے میں حضور کو راضی کروں گا۔ اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کا بہت احترام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حنین ہے فتح مکہ کے بعد، تو کہتے ہیں کہ جناب جب بھگدڑ مچ گئی حنین کے میدان کے اندر، تو ابو سفیان کو حضرت عباس نے دیکھا اور فرمایا جلدی آگے جا۔ سفیان بن حارث آگے آؤ، تلوار لے کر بڑی جرت کے ساتھ لڑنے لگے، تو حضرت عباس قریب گئے سرکار کے دائیں کان کے پاس، کہنے لگے حضور دیکھیں نا سفیان کیسا لڑ رہا ہے،
حضور اس کے ثابت قدمی بتاتی ہے؟ تو میرے آقا نے سر مبارک کو ہلا کے فرمایا ہاں چچا جان ایسا ہی ہے. تو پھر حضرت عباس نے کہا حضور یہ آپ سے پیار بہت کرتا ہے، اور یہ جو ہے آپ سے پیار بہت کرتا ہے، اور آپ حضور راضی ہو جائیں، اس کا دل اس بات سے پریشان ہے. تو سرکار دو عالم نے حضرت سفیان کو دیکھ کر ہاتھ اس طرح فرمایا اے میرے بھائی یا اخی تال، میرے بھائی آ. سفیان کہتے ہیں جب میرے کانوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک آئی تو کہا روئے زمین کی مجھے دولت مل جاتی، مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا جتنی حضور کی آواز آئی. کہتے ہیں لوٹ کر آئے اور سفیان اسی طرح دھڑام سے حضور کے قدموں میں گر گئے اور سرکار کے پاؤں کو چومنے لگے. تو لشکر موجود تھا. آپ منظر دیکھیں حافظ صاحب، حضور قیام کی حالت میں ہے اور وہ حضور کے قدموں میں گر گئے، حضور کے چچا کے بیٹے. اور سرکار نے سب کی طرف دیکھا، فرما کون جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. فرما دیکھو یہ جو ہے نا سفیان یہ جنتی ہے، بخدا خدا کا یہ ہے در. تو یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی اور فیاضی کا یہ عالم تھا. حضرت مفتی صاحب قبلہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کو حضور نے معاف کیا، جنہوں نے حضور کے ساتھ انتہائی گویا کہ دل آزار کام کیا، جس کی تفسیر حضور مفتی صاحب نے ذکر کر دی. سرکار نے چابی واپس کی. یہ معاملہ ایسا نہیں ہوا. حضرت عباس حضور کے چچا جب وہ سامنے آ جائے نا تو صحابہ پیچھے ہٹتے تھے کہ حضور نے سننی ان کی ہے. اللہ اکبر. اتنا حضور لاڑ کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ ام الرجل سن و ابی ہی، بندے کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے. ان کو دیکھ کر کہا تھا، یعنی حضور اپنا باپ کہتے تھے حضرت عباس کو. یعنی اتنی عزت حضور دیتے تھے. ان کے پاس حرم کا ایک مصرف تھا سقایا، وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. اور یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، زمزم پلانا بہت بڑے شرف کی بات ہے. جب چابی کا مسئلہ آیا نا جو مفتی صاحب کہتے ہیں، تو حضرت عباس خود آئے مولا علی کو لے کر اور کہا کہ حضور یہ چابیاں مجھے دے دیں، اس لیے کہ سقایا بھی میرے پاس ہے. کیا میرے محبوب کریم ہے باب، میرے کریم سے گر. اللہ اسی ایمان پر مارے اور میدان محشر میں حضور کے قدموں کی روشنی عطا فرمائے. کیا منظر ہوگا. اعلیٰ حضرت نے ایسا تو نہیں کہا نا کاش محشر میں جب ان کی فتح مکہ کو سامنے رکھیں وہ غلغلہ، اور یہاں دیکھیں جو میرا امام کہتا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اب آپ دیکھیے حضرت عباس نے حضور کے کانوں میں کہا کہ حضور میرے پاس سقایا ہے، یہ بھی آپ مجھے دے دیں. تو سرکار نے چچا کس کی بات جو حضور نے کبھی نہیں ٹالی، لیکن آج حضور نے دیکھ کر فرمایا چچا جان آج رحمت کا دن ہے، آج ظلم کا دن نہیں ہے. مانگی چابی حضرت سیدنا عباس نے، حضور نے نہیں دی، بلکہ کیا فرمایا کہ ہاں آپ کے پاس سقایا ہے ٹھیک ہے، ورنہ حضور نے کبھی ان کا کہنا نہیں ٹال. لیکن آج کہا کہ چچا جان میری بات سنیں، آج رحمت کا دن ہے، بدلے کا دن نہیں. آؤ عثمان یہ چابی تمہارے پاس ہے. اور یہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ نہیں لے گا تجھ سے مگر کوئی ظالم. بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. ابو سفیان دوڑتے ہوئے آئے، ان کے دل میں ایمان چمک گیا. حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. یہ بھی تو یوں سمجھ لیجئے کہ وقت ہمارا ختم ہی ہو گیا ہے، لیکن موضوع اب آیا ہے پروان پر. حضرت میں بات کو یہاں پر ختم کر دیتا ہوں اس جملے کے اوپر. ابو سفیان جو ہیں، یہ جو ابو سفیان بن حرب ہیں، یہ دوسرے ہیں، وہ تو دوسرے تھے. یہ دوڑتے ہوئے آئے کہ آپ نے تو اعلان کر دیا ہے رحمت کا. جب سرکار مکے میں انٹر ہو رہے تھے نا، سرکار نے کہا تلواریں نیاموں میں ڈالو، تلواریں ظاہر نہیں ہوں گی. صحیح. اور جب حضور آ رہے تھے تو لوگوں نے پر ایک ہیبت تاری تھی، یعنی مکہ کی آبادی اس کا عشر عشیر تھا، ایسا تھا جیسے قطرے کے اوپر سمندر آ جائے. صحیح. اس طرح قافلے اتر رہے تھے نیچے. اللہ اکبر، جو سیرت میں آتا ہے. لیکن سرکار نے فرمایا جس نے دروازہ بند کر دیا وہ امن میں ہے، جس نے اسلحہ نہیں اٹھایا وہ امن میں ہے. میرے صحابہ تلوار اندر رکھو، الا یہ کہ کوئی تلوار نکالے تو تم نے آگے آنا ہے. سرکار کا ورود مسعود ہوا ہے حرم خدا کے اندر. سرکار حرم خدا میں آئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود سے اپنے طواف کو شروع کیا. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پر آئے اور حضرت عباس نے ڈول پھینک کر کھینچا اور پانی نکالا اس بالٹی میں. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا. سرکار کو پلایا. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق تلوار نکالے کھڑے تھے ان حفاظت کے لیے. یہ ساری چیز سیرت کی کتاب میں حضور کے ساتھ موجود تھے. ابو سفیان اس وقت آئے اور کہنے لگے یہ سعد نے کیا کہا، سعد کیا کہہ رہا ہے. حضور نے کہا کیا کہا یہ مجھے دیکھ کر کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ. ابو سفیان کیونکہ سردار تھے،
کہا ابو سفیان یہ جو دن ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے. اللہ. تو کہا آپ نے تو مہربانی فرمائی ہے. تو سرکار نے حضرت سعد کی طرف دیکھ کر فرمایا کذب سعد، کذب سعد، سعد نے غلط کہا. یا ابا سفیان، اے ابو سفیان، الیوم یوم المرحمہ، اللہ. الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم یعظم اللہ فیہ الکعبۃ، الیوم یوم تکسا فیہ الکعبۃ، الیوم یوم اعز اللہ بہ فیہ قریش. فرمایا نہیں، خطا ہو گئی سعد سے، نہیں، آج کاٹنے کا دن نہیں ہے، آج رحمت اور معافی کا دن ہے، آج کعبے کی عزت کا دن ہے، آج کعبے کو غلاف پہنانے کا دن ہے، آج قریش کو اللہ رب العالمین ان کی عزت میں 4 چاند لگائے گا. یہ وہ دن ہے. حضرت بلال کو پھر خانہ کعبہ پر چڑھایا گیا اور انہوں نے وہاں پر اذانوں کو بلند کر دیا اور بتا دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہی آگے بڑھے گا جس میں تقوی و طہارت ہوگا. سرکار دو عالم نے وہاں پر قیام کیا. ہزاروں لوگ جو ہے دار اسلام کے اندر آئے اور فرمایا جاؤ انتم طلقاء، تم سب آزاد ہو. آج کوئی بدباطن یہ کہے طلقاء جو ہوتے ہیں وہ صحابی نہیں ہوتے، تو میں نے کہا تو آج کا بڑا مومن بنا پھر رہا ہے، صحابی نہیں ہوتے. سرکار نے معاف فرما دیا، خطائیں جو تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاف فرما دی. اور طلقاء کو صحابیت سے کیسے نکالا جا سکتا؟ وہ تو ایک اضافی وصف تھا، معافی کہہ دیا. حضور سید عالم نے اپنی ظاہری حیات میں سب سے زیادہ وزارتیں انہی لوگوں کو دی. میں کہتا ہوں ہمت کرو حضرت عقیل کے بارے میں جو مولا علی کے بھائی ہیں، اللہ اکبر. سید ام ہانی کے بارے میں ہمت کرو جو حضرت مولا کائنات کی بہن ہے. یہ کب اسلام لا رہی ہیں؟ اسی وقت لا رہی ہیں. اللہ اکبر. ایک جملہ حضرت وحشی کے لیے حضور نے حضرت وحشی کو معاف فرما دیا. بعض لوگ کہہ لیں کہ نہیں حضرت وحشی، ہمارے اندر بھی ایک جہالت ہے نا، نہیں حضرت وحشی نے جناب جو ہے کہ وہ حضرت حمزہ کا سینہ چبایا تھا، بالکل، لیکن الاسلام یہدم ما قبلہ، بندہ جب اسلام لے آتا ہے تو ہر گناہ پر پانی پھر جاتا ہے. اللہ اکبر. آج اس چیز کو چڑھانے کے انداز میں مت کہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں بات یہاں ختم کرتے ہوئے کہ حضرت حمزہ قیامت کے دن مجھے بتائیے حضرت وحشی سے راضی ہوں گے ناراض ہوں گے؟ حضرت حمزہ نے جان کیوں دی؟ اس کلمے کے لیے، کلمے کے لیے. تو جب وہ بندہ کلمہ لے آیا تو انہوں نے بولا یار چھوڑ وحشی، جو ہوا ہوا، جب تو میرے آقا کا غلام ہی بن گیا ہے تو اب کیا ناراضگی اور کیا کہنے، کیا بیزاری. تو لہٰذا ہمیں انجام کو دیکھنا چاہیے. وہ کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ان تمام کو جنت عطا فرمائی جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے قتال کیا یا خرچ کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا. تو ایسی زمین کوریدتے رہے، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ میں ہاتھ دے کر جنت میں جائیں گے. اور تو جو شدید لفظ بول رہا ہے، اس لفظ کا بوجھ تو پہاڑ بھی نہیں اٹھا پائے گا کہ کتنی بڑی بے ادبی تو کر رہا ہے. لہٰذا ہم یہی کہیں گے جناب رسول اللہ نے جنہیں معاف کیا، صحابیت کا شرف عطا فرمایا، وہ جنتی ہیں. ان کے جنتی ہونے کے لیے اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ یقین مانیں شاہ صاحب اور مفتی صاحب، باخدا اپنے جذبات بتا رہا ہوں، مطلب میرا تو قطعاً یہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ رکیں کہیں. بولا پروگرام ایک طرف یہ بے شک آف کر دیں، مگر یہ ذکر باقی رہے. یہ اس کا جو لطف اور جو کیفیت اور جو جذبات ہے نا، اس میں یہ پروگرام کا ٹائم، یہ سب باتیں بالکل ہمیں ثانوی اور بہت نیچے کی حیثیت میں نظر آتی ہیں. یہ اتنا مبارک ذکر ہو رہا ہے، یقین مانا ہے. لیکن یہ شاہ صاحب اور یہ بزرگان دین خود سمجھتے ہیں کہ ظاہر بات ایک پروگرام کے درمیان اسی ٹائم میں رہ کر ہم نے کچھ نہ کچھ پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک فکر کو بیدار کرنا ہے، یہاں سے ہمارے عشق کی شمع کو مزید فروزہ کرنا ہے تاکہ ہم اس کی طرف بڑھیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھنا ہے. اور مفتی عتیق صاحب نے تو میں کہتا ہوں ایک ہی جملہ ایسا دے دیا آج کی بزم میں کہتا ہوں کہ بس وہ جملہ ہی کمال ہو گیا کہ بھائی یہ فتح مکہ کا دن نہیں ہے صرف آج، وہ دن فتح مکہ کا دن نہیں تھا، وہ فتح انسانیت کا دن تھا. اور بات انسانیت تک بھی نہیں تھی، بلکہ ہر ایک کے حقوق الحمدللہ وہاں صرف بیان نہیں ہو، اس کے پریکٹیکل کا عمل درآمد کا دن ہو گیا. اللہ اکبر. اور رہتی دنیا تک کوئی بندہ انگلی اٹھا کر اسلام پر یہ بات نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ تو نہیں ہوا تھا، اس دن تو یہ ہوا تھا. ارے میں حیران ہوں، میرا دل چاہ رہا تھا میں شاہ صاحب سے پوچھوں، شاہ صاحب یہ بتائیے یہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت، ان کے صحابہ کرام پر یہ جو کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اس دن کہ جب ہر بندہ طاقت میں تھا، جس پر انفرادی طور پر یا ان کے گھر والوں پر بھی ظلم ہوا تھا، کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کم سے کم مجھے تو اجازت دے میں اپنا بدلہ لے لوں؟ کوئی ایک صحابی نے تو حضور ایسا کیا ہوگا شاہ صاحب، یہ تو بتائیے. پر ایسا نہیں ہوا. وہ میرے آقا کے اتنے باادب
اور اتنے فرما بردار تھے، اور کیوں نہ ہوتے کہ جو میرے آقا کے تربیت یافتہ ہوں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بس یہ سارے سوالات کے جوابات ہمیں یہ فتح مکہ کی تاریخ پڑھنے کے بعد جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے اسی سے مل جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی سوال اٹھائے تو پھر اس کی میں کہتا ہوں یہ سوال اس پر ہے کہ وہ ایمان والا ہے بھی کہ نہیں جو اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز علماء کرام کا بھی شکریہ، ثنا خانوں کا بھی شکریہ۔ یہاں پروگرام کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ افطار کی نشریات میں آپ سے ملاقات ہوگی۔